بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگرس. ناظرین، آپ کے سامنے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کچھ چیزیں رکھی، آپ کو بتایا کہ 98 لوگ تھے جو گریڈ 16 اور 17 کے تھے جن کو انہوں نے ریوارڈ منی دی، اور 6,99,09,000 روپے جو ہے ان میں تقسیم کیا گیا. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی حق تلفی ہوئی. آج جو ہم آپ کے سامنے پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ پروگرام ہے جناب کہ پرنسپل اپریزر جو پارا چنار میں تعینات تھے، انہوں نے جو سگریٹ کی روئی استعمال جو سگریٹ میں روئی استعمال ہوتی ہے وہ اسمگلروں کی روک لی تھی. پھر اسمگلروں کو اور اسی کسٹم کے لوگوں کو موقع مل گیا کہ انہیں کو بدلہ لو. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. جو کام کرنے والے ہیں ان کو پھر انصاف نہیں ملتا. اب ان کو 6 ماہ کے لیے ریوارڈ لسٹ سے بھی روک دیا گیا اور ان کی تنخواہ بھی نہیں بڑھے گی، چونکہ انہوں نے اسمگلروں کو نقصان پہنچایا. اسمگلروں کی جیب پہ جب اثر پڑتا ہے تو سمجھے افسران کی جیب پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں بیرون ملک سے جائیدادیں خریدنے کے، وہ سارے مالیہ میٹ وہ منصوبے ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ جن لوگوں کا حق تلفی ہوئی، جن کو انعام ملنا چاہیے تھا، ان کے خلاف انکوائری کھل گئی. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. یہ کتنے پرنسپل اپریزر تھے اور ان کا اصل جرم کیا ہے جو انہوں نے قومی مفاد میں کیا اور پھر ان کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور کیا وجہ تھی کہ یہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں پہنچ پائے تھے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. ویسے تو ہم مظلوم اور ظالم دونوں کی آواز قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ مظلوم ہے، لیکن آج اس کی میں ذکر کر رہا ہوں نا، اس کے ساتھ تو کسی بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپریزنگ آفیسر ہیں BS 16 کے، کالر 8 کسٹم اپریزمنٹ کراچی کے. اچھا جی. ہوا یہ کہ انہوں کیا ان کا؟ سید انصر حسین صاحب. اچھا ٹھیک ہے. شاہ جی کے ساتھ شاہ جی کے ساتھ ظلم ہو گیا جی. اچھا، پہلے پتہ ہے ارشاد علی شاہ کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اس کو ایسے ہی سنے بغیر، اس کی فائل دیکھ کے بغیر ہی، وہ 23 مارچ کو چھٹی ہوتی ہے، اس دن ان کو پیشی کے لیے بلایا گیا. وہ 23 مارچ کو چھٹی ہے، انہوں نے پیش کیا ہونا تھا تو ان کو جبری برطرفی کے آرڈر ہو گئے. پھر ہم نے بھی لاگ کیا، پھر ان کو انصاف ملا. اب ایک اور شاہ جی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بنتی ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے نا اپلائی کیا ویکیشن کے لیے. کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے، کسی بھی پرپس کے لیے وہ چلے گئے اپنے آبائی علاقے پاڑا چنار میں. اچھا، پاڑا چنار کے رہنے والے، پاڑا چنار کے ہیں یہ مقامی طور پر. کراچی میں ان کی ڈیوٹی ہے. تو انہوں نے چھٹی لی، ٹھیک ہے، 1/7/2025 سے لے کر 21/7/2025 تک، جو 21 دن قریباً بنتے ہیں. اچھا. تو یہ اپنی چھٹی پہ چلے گئے. جب یہ وہاں پر گئے تو جب ان کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی تو پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاڑا چنار کے راستے میں، یہ ہنگو سے ٹل پاڑا چنار کے راستے میں ایک انتہائی جو ہے نا دل سوز واقعہ پیش آیا دہشت گردی کا، جس میں 6 مہینے کے بچے بھی نہیں تھے بخشے گئے، وہ بھی اپنے جانوں سے گئے. تو یہ پوری دنیا میں اٹھنے والا واقعہ تھا. اس کے بعد وہ راستے بند ہو گئے، جو کہ ابھی تک بند ہے. ٹھیک ہے، وہ راستے ابھی تک بند ہیں. ہوا یوں کہ ان کی چھٹی جو ہے نا، جو انہوں نے واپس رپورٹ کرنی تھی 9/8/2025 کو، وہ جا ہی نہیں سکے. راستہ کھلا ہوتا تو جاتے نا، کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں. نہ وہاں پہ ایئرپورٹ ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے کہ یہ آ سکتے. اگر ہیلی کاپٹر ہوتا بھی تو ایک سرکاری ملازم ہیلی کاپٹر کا خرچہ تو نہیں نا افورڈ کر سکتا. جب یہ وہاں نہیں پہنچے نا، تو ان کے جو ہمارے سورس کے مطابق جو ان کے مخالفین تھے، جن کا انہوں نے ایسیٹیٹو جو ہے نا، جن کی جیب اور صحت پہ اثر ڈالا تھا، ان کے ملی بھگت سے ان کو جو ہے نا اپنی کارکردگی جو ملازمت ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح سے نہ کرنے کا شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. ایسیٹیٹو روکا تھا جنہوں نے، جی انہوں نے روکا تھا نا، اس کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن اس کی کرودھ دل میں پالتے ہوئے ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا کہ بھئی آپ اپنی جاب سے مخلص نہیں ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک اور یاد کروں، آپ کو پتہ ہے ایک اور افیسر ہیں جام عمران صاحب، جنہوں نے 14 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں برآمد کی تھی. جی، پھر ان کے وہی خود معطل ہو گئے، ان کو بھی معطل کروا دیا تھا. وہ بھی ہم نے ویلاگ کیا. پھر اس کے بعد چیئرمین، اور اس ویلاگ میں میں اتفاق سے میں ساتھ تھا آپ کے. ہاں جی. تو ان کو جو ہے نا شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. تو شو کاز نوٹس جاری ہو کے ان کو جو ہے نا بلایا گیا. اب کیا وجہ بنی
کہ کراچی میں ہونے کے باوجود 29/10/2025 کو زوم لنک پہ انہوں نے پرسنل ہیئرنگ کرنی تھی، لیکن یہ زوم پہ اپیئر نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے 25/8/2025 کو جب جوائننگ دی تو ان کو شو کاز نوٹس جو جاری ہوا تھا تو اس میں مس کنڈکٹ کی شک لگی ہوئی تھی کہ بھئی آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اپنی جاب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ نے ادارے کو نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے تمام الزامات کو جو ہے نا ٹھیک ہے سراسر ڈینائٹ کیا کیا کہ یہ مسائل سے اور میں اس وجہ سے نہیں پہنچ پایا. پاڑا چنار سے آپ کو پتہ ہے ڈی سی پاڑا چنار جو وہاں پولیٹیکل کہتے ہیں ان کو گولی لگی تھی. ہاں، جب وہ وہاں سے سفر کر رہے تھے نا، سنگین حالات تھے، وہ سفر کر رہے تھے، ان کو بھی گولی لگی تھی دہشت گردوں کی وجہ سے. جی، تو وہ کیسے سفر کر سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود لیکن سفر تو ان کو کرنا پڑ گیا، انگریزی والا سفر. وہ کہ یہ اردو کا سفر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ان کو انگلش والا سفر کروا دیا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ سفر ایسے کروایا کہ ان کی جو ریوارڈ لسٹ میں نام تھا وہاں سے ان کو خارج کر دیا گیا. جو 98 خوش نصیب لوگ. ہاں، اور ساتھ میں یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کیا وہ شاعر کہتا ہے کہ جرم آدم نے کیا سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے. اس کا تو کہیں اور مطلب ہے، لیکن میں چیئرمین صاحب کو، جناب چیف کلیکٹر صاحب کو مخاطب کرتے یہ تو دیکھو کہ جرم کیا آپ کے جو بڑے کلگی والے تھے یا اسمگلر، انہوں نے، شاہ جی نے ایسیٹیٹو کو روکا. اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نہیں جا سکتا تھا کوئی، پارا چنار میں جو حالات تھے، تو اس کی سزا جو ہے کسٹم والوں نے، چیف کلیکٹر کسٹم نے، جناب چیئرمین نے اپنے ہی بیٹے کو، بیٹے سے مراد دیکھیں نا چھوٹے ملازم بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. یہ ہے عدل و انصاف کا معیار جی ہماری FBI اور کسٹم میں. 6 مہینے کے لیے ان کی تنخواہ نہیں بڑھ سکتی، ان کو الاؤنسز نہیں مل سکتے. سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہوتی ہے نا اس میں زیادہ تر تو الاؤنسز ہی ہوتے ہیں نا. میں نے سنا ہے لوگ ان کے اوپر آوازیں بھی کستے ہیں کہ اور کرو ایمانداری. ہاں، تو بس پاکستان میں اگر ایسا ناممکن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ایماندار کو اتنا آپ پریشرائز کرو، اتنا اس کو تنگ کرو کہ وہ مجبور ہو جائے کرپشن کرنے پر، یا پھر ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یا ان کی کرپشن پر خاموش ہو جائے، یا اسمگلروں اور کسٹم کے درمیان پل بن جائے. کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ ثقیف، وہ دیکھو نا، ثقیف کا نام جو آیا تھا کہ ثقیف والا جو ہے وہ ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ تھے. یار ثقیف کے لفظی معنی وہ نہیں ہے جس سے وہ تیل ڈالتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ثقیف کے لفظی معنی جو ہے میرا خیال ہے وہ اس کو ثقیف ہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں. یہ تو خیر کوئی اور ثقیف ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن کچھ مطلب تو ہے نا ثقیف کا. ہاں، لیکن انہوں نے نا معاشی دہشت گردوں کے لیے نا یہی ثقیف جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کپی کا کردار ادا کیا ہے. ہاں جی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب SH منگیش صاحب. تو ناظرین، یہ تو ایک شاہ جی کی ہم نے کہانی بتائی ہے، اس میں کافی مہربان ہے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے کہ ان کی کیا خدمات ہیں. لیکن میں جناب پھر چیئرمین FBI سے کہوں گا، جناب چیف کلیکٹر کسٹم سے بھی کہوں گا کہ جن کو انعامات دیے گئے ہیں، پیسے دیے گئے ہیں، 6,99,09,000 روپے سکہ راج الوقت جن کو انعامات دیے گئے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں آخر فائل میں کچھ تو لکھا ہوگا نا، وہ ہمیں دے دیں ہم، تاکہ قوم کو بتائیں کہ جی یہ جو 98 لوگ ہیں یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر یہ لوگ اچھی کارکردگی نہ دکھاتے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے یا اس کا کوئی مورا ہل جاتا، یا وہ ٹوٹ جاتی، یا ہم بڑھاپے کا شکار ہو جاتے، بالکل کبے ہو جاتے، کبڑے عاشق کی طرح ہمارا کب نکل جاتا. کچھ تو ہمیں بتائیں نا. یا پھر جو آپ نے معیار رکھا ہے عدل و انصاف کا، وہ تو پھر سب کوئی پتہ جو چل رہا ہے. شمشاد مانگٹ اور SH منگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.